آج جبکہ مدرس ڈے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو خدا نے اپنے سے منسوب کیا. کین یو امیجن؟ اگر خدا اپنے سے منسوب کرے کسی چیز کو تو کس قدر بڑی چیز ہے. بائبل مقدس کے اندر صرف 3 لوگ ایسے ہیں جن سے خدا اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، اور وہ کون ہے؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب. خدا خود یہ کہتا ہے کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. اور ایک ایسا رشتہ جس سے خدا اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، وہ رشتہ ماں کا رشتہ. یسایہ اس کا 66واں باب اور اس کی 13ویں آیت ویسا نکالیے. یسایہ اس کا 66واں باب اور اس کی 13ویں آیت. پاک کلام میں لکھا ہے، جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا. ہاللیلویا. خدا یہ کہہ رہا ہے جیسے ماں دلاسا دیتی ہے ویسے ہی میں تمہیں دلاسا دوں گا. یعنی امیجن، خدا اپنی محبت کو ماں کی محبت میں لپیٹ کر کے ہمیں دے رہا ہے. ہاللیلویا. اٹ مینس کہ خدا نے یہ جو رشتہ کریٹ کیا ہے ماں کا، یہ اس قدر محبت اور پیار سے بھرا ہوا رشتہ ہے، یہ اس قدر کیئر سے بھرا ہوا رشتہ ہے کہ خدا خود یہ کہتا ہے کہ جیسے ماں دلاسا دیتی ہے ویسے ہی میں تمہیں دلاسا دوں گا. And let me say this thing to you. ماں کی محبت وہ محبت ہے جو انکنڈیشنل ہے، جس کے اندر کوئی کنڈیشن نہیں ہے. نو میٹر واٹ، آپ کچھ بھی کیوں نہ کریں، ماں کی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے. ہاللیلویا. ایک دفعہ ایک بچہ تھا اور اس کی ماں اسے بڑے پیار کرتی ہے، اور وہ بچہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ماں، کیونکہ میں ماں کا کہنا بھی مانتا ہوں تو ماں پیار تو کرتی مجھ سے، بٹ آج میں دیکھتا ہوں نافرمانی کرتی. تو بچہ کیا کرتا ہے، ماں اسے کھانا کہتی ہے کھا لے، تو وہ کہتا ہے میں نے نہیں بھی کھانا، میں نہیں کھا رہا. سو جیسے ہی وہ چلا جاتا ہے دوسرے روم میں، پھر ماں کہتی ہے کھانا کھاؤ، وہ کہتا ہے میں نہیں کھانا. وہ اس طرح سے بولتا ہے. تو بنسبت اس کے کہ ماں اس سے ناراض ہو، اس سے خفا ہو، ماں اس کو بڑے پیار سے کہتی ہے آج کی گل کیا بات ہے، کیوں تو آج ایسے کر رہا ہے، تیری طبیعت ٹھیک ہے، تیری طبیعت تو خراب نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. Look at mother. وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہی کہ وہ کھانا نہیں کھا رہا، وہ اس طرح سے بول رہا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے، وہ محبت کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ماں کی محبت انکنڈیشنل ہے. ماں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، نو میٹر واٹ، کچھ بھی کیوں نہ ہو، ماں آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گی. دیٹ از دا سائن آف ٹرو لو. یہ ماں کی محبت ہے. ہاللیلویا. اس لیے یہ خدا نے اپنے آپ سے ریلیٹ کیا ہے کہ جس طرح سے ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے، اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا. اور آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، مینی ٹائمز آپ کی زندگی کے اندر ایسے موقع آتے ہیں کہ جب آپ ایسی چیزوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں، تو آپ کی ماں کا آپ کو اتنا کہہ دینا ہی آپ کے لیے کیا ہوتا ہے، کافی ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہے نا. رائٹ. سو یہ محبت خدا نے ماں کے اندر پیدا کی ہے. آئے میرے ساتھ نکالیے آج کے کلام کو، ہم تلاوت کرتے ہیں آج کے حوالے کو. میرے ساتھ نکالیے خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام میں سے. ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے. خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام میں سے پہلا سموئیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے. پاک کلام میں یہ لکھا ہے، افراہیم کے کوہستانی ملک میں راماتیم صفین کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانا تھا. وہ افراہیمی تھا اور یروحام بن الیو بن ہوبن سوف کا بیٹا تھا. اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام ہنہ تھا اور دوسری کا فننا. اور فننا کے اولاد ہوئی پر ہنہ بے اولاد تھی. اور یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے صلہ میں رب الفاج کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزارنے کو جاتا تھا. اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس جو خداوند کے کاہن تھے
وہاں رہتے تھے. اور جس دن الکانا ذبیح گزران تھا وہ اپنی بیوی فننا کو اور اس کے سب بیٹے بیٹیوں کو حصہ دیتا تھا، پر حنا کو دونا حصہ دیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ حنا کو چاہتا تھا. لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور اس کی صوت اسے کڑھانے کے لیے بے طرح چڑھاتی تھی، کیونکہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا. اور چونکہ وہ سال بسال ایسا ہی کرتا تھا جب وہ خداوند کے گھر جاتی، اس لیے فننا اسے چھیڑتی تھی، چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی. اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا، اے حنا تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی، اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ اور جب وہ سیلا میں کھا پی چکی تو حنا اٹھی. واو، پریز دی لارڈ. When I was preparing this sermon, I was just stopped here on this word کہ حنا اٹھی. ہماری زندگی کے اندر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ہاللیلویا. ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ہم خدا کی حضوری میں پڑھ سکیں. ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ خدا سے برکات کو ریسیو کریں. ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اپنی بیماری میں سے، اپنی بے روزگاری میں سے، اپنے فائنینشیل کرائسس میں سے، اپنی پرابلم میں سے، اپنے ٹربل میں سے، اپنے ٹرائل میں سے. خدا ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے. ہاللیلویا. اور خدا ہمیں سب کے سامنے اٹھا کھڑا کرتا ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. پاک کلام میں لکھا ہے وہ تیرے دشمنوں کے روبرو تیرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ حنا اٹھی. اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ نہایت دلگیر تھی. سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی. اور اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الفاظ، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا. اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا. اور حنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی. بس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشے میں ہے. سو ایلی نے اس سے کہا کہ تو کب تک نشے میں رہے گی؟ اپنا نشہ اتار. حنا نے جواب دیا، نہیں ہے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں. میں نے نہ کوئی نشہ پیا، پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے. تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ. میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی. تب ایلی نے جواب دیا، تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے. اس نے کہا، تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو. Now listen this carefully. تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا. خداوند کی زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو. There are a couple of things جو ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی سملر سٹوری ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتی ہے جہاں پر ابراہیم اور اس کی بیویاں یعنی سارا اور اس کی لونڈی ہاجرہ ہمیں نظر آتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پاک کلام کے اندر یعقوب اور لیا اور راخل کی سٹوری ہمیں نظر آتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بھی پاک کلام کے اندر الکانا اور حنا اور فننا کی ہمیں سٹوری نظر آتی ہے. سارا جو تھی اس کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، راخل کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حنا کی اولاد نہیں ہو رہی. خدا نے اسماعیل تو عنایت فرمایا لیکن اسماعیل وعدے کا فرزند نہیں تھا. خدا نے فننا کو اولاد عنایت فرمائی ہے لیکن حنا کا ایک بیٹا جو خدا نے اس کو عنایت فرمایا، خدا نے اس کو بڑا نبی برپا کیا. Now listen this carefully. پاک کلام میں لکھا ہے کہ الکانا ہر سال خدا کی حضوری میں قربانی گزرانتا تھا، اور جب وہ قربانی گزرانتا تھا تو قربانی گزراننے وقت کیا ہوتا تھا؟ قربانی گزراننے وقت وہ جو حصہ تھا وہ اپنی بیویوں اور بچوں میں بانٹتا تھا. چونکہ فننا کے اولاد تھی، اس کے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، اس لیے وہ فننا کو زیادہ حصہ دیتا تھا. کیونکہ جوئش کلچر کے مطابق
آپ جب بھی قربانیاں گزرانتے ہیں تو آپ بچوں، بیٹوں اور بیٹیوں کے حصے کے مطابق ان کو بانٹتے ہیں. اس لیے فننا کے پاس چونکہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں تھیں اس لیے اس کو زیادہ حصہ جاتا تھا، لیکن الکانا حننا کو دگنا حصہ دیتا تھا، اس کے پاس دگنا حصہ آتا تھا. اور پاک کلام کے اندر لکھا ہے کہ فننا جو ہے وہ اس کو کیا کرتی تھی؟ چڑھاتی تھی. Now listen this carefully. This is something so important to understand. بعض اوقات خدا ہمیں ہمارے گھٹنوں پر لے کر آنے کے لیے، ہماری زندگی کے اندر پروگریس کو لے کے آنے کے لیے، ہماری زندگی کے اندر گروتھ کو لے کر آنے کے لیے، ہمیں خدا کے ساتھ ڈیپر وے میں کنیکٹ کرنے کے لیے خدا ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں فننا کو لے کر آتا ہے. حنا اس قدر شاید دعا میں نہ جھکتی یا خدا سے منت، سماجت اور دعا نہ کرتی اگر اس کی زندگی میں فننا نہ ہوتی. یہ فننا کی ایک ایسی منسٹری ہے جو بعض اوقات بہت سے ایمانداروں کو پش کرتی ہے تاکہ وہ خدا کی حضوری میں جھک سکے. شاید حنا اس طرح سے خدا کی حضوری میں نہ جھکتی، خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش نہ کرتی، لیکن فننا کے چڑھانے کی بدولت حنا اور زیادہ دلگوئی ہوئی اور زیادہ خدا کی حضوری میں جھکنے. سو the people، وہ لوگ جو آپ کو چیلنج کرتے ہیں، وہ لوگ جو آپ سے جیلسی کرتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو ستاتے ہیں، ڈونٹ بی افریڈ فرام دوز پیپل. ان لوگوں سے پریشان نہ ہو. ممکن ہے کہ ان لوگوں کے پاس فننا کی منسٹری ہو تاکہ آپ حنا کی منسٹری کو سر انجام دے سکیں. ہاللیلویا. ممکن ہے کہ وہ لوگ حننا کی مانند آپ کی زندگی میں آپ کو ستا رہے ہوں تاکہ آپ اپنے اندر حنا کو دیکھ سکیں اور آپ خدا کی حضوری میں جھک کر برکات کو حاصل کر سکیں. کیونکہ جو وعدہ خدا نے حنا کے ساتھ کیا ہے خدا حنا کی زندگی میں پورا کر کے رہے گا. ہاللیلویا. سو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اس کو کیا کرتی تھی؟ چڑھاتی تھی. میں نے دیکھا بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ دکھی ہو جاتے ہیں فننا کی منسٹری کی وجہ سے. پیپل گیٹ افریڈ. میں آپ کو بتاؤں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فننا کی منسٹری صرف اس لیے ہے تاکہ خدا آپ کی دعاؤں کو سنتے ہوئے جب آپ اس کی حضوری میں جھکیں آپ کو بابرکت ٹھہرا سکیں. ہاللیلویا. سو حنا یہاں پر فننا کی باتوں کو بیئر کر رہی ہے، فننا کی نیگیٹیوٹی کو سن رہی ہے اور وہ خدا کی حضوری میں جھکی ہے. یہاں پر ہم الکانا کو دیکھتے ہیں کہ الکانا اسے دوسرا حصہ دیتا. Now listen this case, something so important to understand. جب ہم مدرس ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں بہت سے ایسے ہیں جن کی مائیں زندہ ہیں، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. It's such a great. میں آپ کو بتاؤں زندگی کے اندر سب سے بڑی بلیسنگ آپ کو خدا نے آپ کی ماں کی صورت میں دی ہے جو انکنڈیشنلی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. نو میٹر واٹ، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، آپ کی ماں سدا آپ کے ساتھ کھڑی رہتی ہے. وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتی آپ کو، چاہے کوئی بھی کنڈیشن کیوں نہ ہو، چاہے آپ اچھے ہیں چاہے آپ برے ہیں چاہے جیسے بھی ہیں آپ کی ماں سدا آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اس لیے خدا یہ کہتا ہے کہ جیسے ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے میں تمہیں دلاسا دوں گا. ہاللیلویا. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حنا جو ہے اس کے اولاد نہیں ہے. Now listen this carefully. بہت سی مائیں جو ہیں آج، بہت سی اولاد جو ہے ان کی مائیں زندہ ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جن کی مائیں زندہ نہیں ہیں اور بہت سی ایسی بھی خواتین ہیں جو ماں نہیں بنی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. Now listen this carefully. خاص طور پہ جو ہسبینڈز میری آواز کو سن رہے ہیں، الکانا اسے یہ کہتا ہے کہ تو کیوں روتی ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں کے برابر نہیں ہوں؟ اس بات کو غور سے سنیے. الکانا یہ کہہ رہا تھا کہ میں تیرے لیے 10 بیٹوں کے برابر نہیں ہوں کیا؟ جبکہ الکانا کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بے شک تیرے اولاد نہیں ہے تو پھر بھی میرے لیے 10 بیٹوں کے برابر ہے. الکانا کو چاہیے تھا کہ حنا کو اس کی ورتھ کے بارے میں بتاتا کہ ڈزنٹ میٹر، اگر تیرے اولاد نہیں بھی ہے پھر بھی میری محبت تیرے ساتھ یکساں ہے.
میری محبت تیرے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے اولاد ہو. میں آج آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں جن کی اولاد نہیں ہے، بعض کا بہت سے ہسبینڈز ایسے ہوتے ہیں وہ دوسری شادیاں کر لیتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے صرف بیٹیاں پیدا ہوں، بیٹے پیدا نہ ہوں تو وہ دوسری شادیاں کر لیتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو تانے مارتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوئی، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہیں یہ بیئر کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہمارے اولاد نہیں ہے تو شاید ہم جو ہیں وہ مکمل نہیں ہے، ہم پراپر کریشن نہیں ہے، خدا نے ہمیں پراپر کریٹ نہیں کیا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، خدا کا پاک کلام یہ فرماتا ہے میاں اور بیوی کے بارے میں، یہ حکم ہے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے بدن کی مانند محبت کرو. یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب تک تمہارے اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد نہیں ہوئی تو تم نے محبت نہیں کرنی. ایسا نہیں. خدا کے پاک نے یہاں پر سکھایا کہ الکانا نے یہ تو کہا کہ میں تیرے لیے 10 بیٹوں کے برابر ہوں، لیکن اس سے بھی بہترین ہوتا کہ الکانا اس کو یہ کہتا کہ تو میرے لیے 10 بیٹوں کے برابر ہے. اگر اولاد نہیں بھی ہے پھر بھی میری محبت تیرے ساتھ یکساں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہسبینڈ سے، never ever leave your wife just because you don't have children. آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے، کبھی اپنی بیوی کو مت چھوڑیں، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے. خدا جب چاہے گا وہ آپ کو عنایت فرمائے. سو الکانا کیا کر رہا ہے؟ الکانا اس کو دونا حصہ دیتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں the women who are listening me، جن کے اولاد نہیں ہے وہ مجھے سن رہی ہیں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خدا نے آپ کو مکمل کریٹ کیا. ہاللیلویا. خدا نے آپ کو مکمل طور پہ کریٹ کیا. اس کا فضل اور رحم اتنا ہی آپ پر ہے جتنا کسی اور عورت پر جس کے اولاد ہے. آپ اتنی ہی خدا کی نظر میں پریشیس ہیں، امپورٹنٹ ہیں، اہم ہیں جتنا کوئی اور عورت جس کے اولاد ہے. آپ کی ورتھ، آپ کی ڈگنیٹی، آپ کی پہچان جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح میں ہے. ہاللیلویا. اس لیے کبھی بھی پریشان مت ہو، کبھی بھی اس بات کا دکھ نہ کریں، انگزائٹی، ڈپریشن، پرابلم، ٹربل، ٹرائل میں مت جائیں کہ شاید میرے اولاد نہیں ہے اور کسی دوسرے کے اولاد ہے، شاید میں کمتر ہوں اور شاید کوئی دوسری عورت جو ہے وہ زیادہ عام ہے. نو، چاہے کچھ بھی نہ ہو، اگر آپ خدا کی بیٹی ہیں تو اس سے بڑھ کر کے اور بلیسنگ آپ کی زندگی میں کوئی نہیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. سو یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ کانفیڈنس ان یور سیلف. خدا کے پاک نے یہاں سکھایا کہ الکانا کو چاہیے تھا کہ اس کو بلڈ اپ کرتا، ہنا کو بلڈ اپ کرتا کہ تو جیسی بھی ہے تو میرے لیے اہم ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ ہسبینڈ جو میری آواز کو سن رہے ہیں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کی بیوی آپ کی اولاد سے پہلے ہے اور پھر آپ کی اولاد ہے. اس لیے ڈونٹ rebuke your wife, don't do wrong with your wife صرف اس لیے کہ آپ کے اولاد نہیں ہے. آپ کا رشتہ پہلے ہے اور خدا چاہے گا تو آپ کو اولاد عنایت فرمائے گا. پاک کلام میں لکھا ہے جب وہ کھا چکی تو وہ اٹھی ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خدا زندگیوں میں معجزات کرنا چاہتا ہے، لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے لیول سے اٹھتے ہیں، او پریز دی لارڈ، ہاللیلویا، جیسے ہم اپنے لیول سے اٹھتے ہیں خدا ہمارے منظر کو تبدیل کر دیتا ہے، خدا ہماری سوچ کو تبدیل کر دیتا ہے. جب ہم نچلے لیول پر ہوتے ہیں تو پھر ہم نچلی باتیں سوچتے ہیں. جب ہم نچلے لیول پر ہوتے ہیں تو ہماری سوچیں اسی لیول کے مطابق ہوتی ہیں. ہمارے ارد گرد کے لوگ، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات اسی لیول کے ہو کر رہ جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم اٹھتے ہیں، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا، خدا ہماری سوچوں کو تبدیل کر دیتا ہے، خدا ہمارے لیول کو تبدیل کر دیتا ہے، خدا ہمارے نظریے کو بدل دیتا ہے، ہماری سوچ بدل جاتی ہے. جیسے ہم پہلے سوچتے ہیں پھر ہمیں خیال آتا ہے دیٹ واز اے رانگ تھنکنگ. آپ کی سوچ، آپ کا لیول خدا تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ہاللیلویا. پاک کلام میں لکھا ہے کہ حنا اٹھ کھڑی ہوئی. اور
وہ جیسی ہی اٹھی ہے خدا نے اس کو نوازنا شروع کر دیا ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں شیطان ہمیشہ آپ کو گراتا ہے لیکن زندہ یہوہ پاک خدا ہمیشہ آپ کو اٹھاتا چلا جاتا ہے. ہاللویا. شیطان ہمیشہ آپ کو پرابلم ٹربل ٹرائل میں ڈالتا ہے لیکن خدا آپ کو بحال کرتا چلا جاتا ہے. خدا آپ کو زور عنایت فرماتا چلا جاتا ہے. خدا جو آپ کی ڈھال، آپ کی سپر، آپ کا محکم قلعہ، آپ کے چھپنے کی جگہ، آپ کا ہراول، آپ کا چنڈاول ہے، وہی آپ کو فرم کھڑا کرتا ہے، وہی آپ کو مضبوطی سے اٹھا کھڑا کرتا ہے. ہاللویا. پاک کلام کے اندر لکھا ہے کہ حنا اٹھ کھڑی ہوئی، اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ جیسے حنا اٹھ کھڑی ہوئی ہے اس نے خدا کے حضور دعا کی. I want to say this thing, listen this carefully. خدا آپ کے لیولز کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. وہ بلیسنگز جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ بلیسنگ جو آپ کی زندگی کے اندر خدا آپ کو دینا چاہتا ہے، وہ بزنسز، وہ برکتیں، وہ منسٹری، وہ خدمت، جس لیولز پہ خدا آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے، ان لیولز پر آنے کے لیے آپ کو اٹھنا ہے. ہاللویا. آپ جیسے ہی اٹھ کھڑے ہوں گے، او پریز دی لارڈ، ہاللویا، خدا نئے لیولز کی برکات آپ کو آپ کی زندگی میں نازل کرے گا. بٹ لسن دس کیئرفلی، something very important to understand. New levels attract new devils. نیو لیولز جو ہیں وہ نیو ڈیولز کو اٹریکٹ کرتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر. جیسے ہی آپ نئے لیولز پر آتے ہیں، شیطان بہت سے ڈیولز جو ہے وہ آپ کی طرف بھیجتا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی کے اندر اس نئے لیول پر مکمل طور پر خدا کی حضوری میں دوڑتے نہ چلے جائیں. کیونکہ شیطان کو پتہ ہے اگر آپ دوڑتے چلے گئے تو آپ اپنے نشان تک پہنچیں گے اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے. سو بی ویری ویجیلنٹ. نیو لیول پر آپ نے نیو اسٹرینتھ کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. ہاللویا. پاک کلام کے اندر لکھا کہ حنا اٹھ کھڑی ہوئی، اور جب حنا اٹھ کھڑی ہوئی ہے تو پاک کلام میں لکھا کہ اس نے خدا سے کیا کرنا شروع کیا؟ دعا کرنا شروع کیا. ایک لیول یہ ہے کہ وہ جو فننا اس کو چڑھا رہی ہے وہ دکھ میں ہے، ایک یہ لیول ہے. لیکن اب لیول کیا ہے کہ خدا اس کو برکت کی طرف بڑھا رہا ہے. ایک لیول وہ ہے کہ اس کی اولاد ہی نہیں ہے، ایک لیول وہ ہے کہ اس کو خدا اولاد کی طرف لے کر جا رہا ہے. ہاللویا. Look at the levels in your life. خدا درجہ بدرجہ آپ کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. ہاللویا. خدا لیولز کو انکریز کرنے والا خدا ہے. Praise the Lord. ہاللویا. پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں آتی ہے اور دعا کرتی ہے. خدا کی حضوری میں روتی ہے، دعا کرتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کی حضوری چرچ کے اندر، آپ آج کا دیکھتے ہیں چرچ کے اندر لوگ ورشپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آپ ورشپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب خدا کی اس قدرت کو یاد کرتے کہ خدا نے مجھ پر کس قدر رحم کیا. میں اس قابل نہیں ہوں، I cannot have all of these things in my life. لیکن اس کی کیسی بڑی قدرت اور اس کا رحم ہم پر ہے. اس نے بھی کس قدر برکتوں سے بھرا، اس نے کس قدر اپنے پاک روح کو میرے اندر اڈیلا ہے، اس نے کس قدر میرے ارد گرد اپنے نگہبان فرشتوں کا پہرا لگایا ہے، اس نے کس قدر مجھے برکتوں سے بھرا ہے، اس نے مجھے زندگی اور سانسیں عنایت فرمائی ہیں، اس نے مجھے کامیابی عنایت فرمائی ہے. جب آپ یہ سوچتے ہیں تو آپ کے آنسو نکلتے ہیں. حاضری کہ خداوند تو نے کس قدر مجھ پر رحم کیا ہے. So crying is a sign کہ آپ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ. حنا روتی ہے. پاک کلام میں لکھا ہے پترس رویا، اور یہاں تک پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع المسیح بھی روئے ہیں. Now listen this carefully. خدا آپ کے ایک ایک آنسو پر نظر کرتا ہے. ہاللویا. اور خدا آپ کے لیولز کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. ہاللویا. پریز دی لارڈ. خدا نے حنا کے آنسوؤں پر نظر کی ہے اور خدا نے حنا کو بحال کیا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے آنسوؤں کو خدا دیکھتا ہے اور خدا آپ کو بحال کرتا ہے. ہاللویا. خدا آپ کی زندگی کے اندر برکات کو ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے.
پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہنا خدا کی حضوری میں ہے اور وہ خدا سے دعا کر رہی ہے. Now listen this carefully. جیسے ہی ہنا دعا کر رہی ہے تو وہاں پہ ایلی موجود ہے. ایلی کیا تھا؟ ایلی سردار کاہن تھا. Now listen this carefully. ایلی سردار کاہن ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے چرچ کو, اور ہنا جب وہاں پر دعا کر رہی ہے تو ایلی اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ ایلی اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج بھی بہت سی زندگیوں کو چرچ مس انڈرسٹینڈ کرتا ہے. آج بھی بہت سے ایمانداروں کو چرچ مس انڈرسٹینڈ کرتا ہے. وہ لوگ جو خدا کی حضوری میں آتے ہیں, اپنا آپ خدا کی حضوری میں پیش کرتے ہیں, خدا کی خدمت میں, خدا کی بزرگی میں, خدا کی بڑائی میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, چرچ ان کو جج کرتا. آج بھی آپ دیکھیں چرچ کے اندر گاسپس ہوتی ہیں. اگر کوئی بھی ایسی عورت جس کی اولاد نہیں ہے, لوگ گاسپس کر رہے ہوتے ہیں. اتنے سال ہو گئے شادی کو, اس کی اولاد نہیں ہے, فلاں پرابلم ہو گئی, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. پیپل اسٹارٹ ججنگ یو. مذہبی اسپرٹ ہمیشہ آپ کو جج کرتی ہے, لیکن خداوند یسوع مسیح کی محبت آپ کو آزاد کرتی ہے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. مذہبی اسپرٹ ہمیشہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ گناہ میں ہیں, لیکن یسوع مسیح کی محبت یہ دیکھتی ہے, او پریز دی لارڈ, ہاللیلویا, کہ اب تو گناہگار نہیں ہے, میں نے تجھے اپنے خون سے دھو دیا ہے, اب تیری زندگی نہیں ہو چکی ہے. ہاللیلویا, اب تو میرا بیٹا اور میری بیٹی ہے. ہاللیلویا. مذہب جو ہے وہ آپ کو گراتا چلا جاتا ہے, آپ گرتے چلے جاتے ہیں, لیکن یسوع مسیح کی محبت آپ کو بڑھاتی چلی جاتی ہے, وہ آپ کو اٹھاتی چلی جاتی ہے. ہاللیلویا. چرچ آپ کو جج کرتا ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں چرچ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جج کرے, چرچ کا کام یہ ہے کہ وہ ایمانداروں کو سپورٹ کرے. ہاللیلویا. تاکہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کو اٹھا سکیں. ہاللیلویا. This is the job of a church. یہ ایک ایماندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی کوئی بھی ایسی سچویشن بن گئی ہے تو جو گرا اس کو اور نہ گراتا چلا جائے, بلکہ اس کو اٹھا کھڑا کرے. ہاللیلویا. جب آپ یہ کرتے ہیں تو مسیح کی محبت حقیقی طور پر آپ کی زندگی کے اندر سے ظاہر ہوتی ہے. ہاللیلویا. پھر یسوع مسیح آپ کی زندگی سے نظر آتے چلے جاتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے فننا اس کو چڑھاتی ہے, پھر جو ایلی ہے, جو مذہبی لوگ ہیں, جو چرچ ہے, جو سراؤنڈنگ ہے, وہ بھی اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہی ہوتی ہے. ایک پاک کلام میں لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ دعا کرتی ہے تو پاک کلام کے اندر کیا لکھا ہے؟ خوبصورت آیت ہے. پاک کلام میں لکھا ہے تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ ہو. پریز دی لارڈ. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جب آپ کے دل میں یہ تسلی آ جاتی ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے, ہاللیلویا, میرا خدا میرا زور ہے, وہی میری ڈھال ہے, وہی میری سپر ہے, جب میرا خدا میرے ساتھ ہے تو کون میرا مخالف ہو سکتا ہے؟ وہ جو پہاڑوں اور ٹیلوں کو پلڑوں میں تولتا ہے, وہ جو زمین کو بالش کے ساتھ ناپتا ہے, وہ جس نے سمندر کی حدوں کو مقرر کیا ہے, جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے, وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جب وہ خدا میرے ساتھ ہے تو پھر کون میرا مخالف ہو سکتا ہے؟ نہ تو فننا میرے مخالف ہو سکتی ہے, نہ ایلی میرا مخالف ہو سکتا ہے, نہ میری سراؤنڈنگ میرے مخالف ہو سکتی ہے. وہ برکت جو میرے خدا نے مجھے دینی ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. ہاللیلویا. اس لیے اب میں کھاؤں گی بھی, او ہاللیلویا, میں شادمان بھی رہوں گی, میں خدا کی حضوری میں برکات کو ریسیو کرتی چلی جاؤں گی. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. پاک کلام میں لکھا ہے کہ پھر کبھی اس کا چہرہ اداس نہ رہا بلکہ اس کا چہرہ شادمانی سے بھر گیا. ہاللیلویا. یہ معجزہ جو اولاد کی صورت میں حنا کی زندگی میں ہوا, اس معجزے کو ریسیو کرنا, listen this carefully, اس معجزے کو ریسیو کرنے سے پہلے یہ حنا کا ایمان تھا کہ وہ اٹھی, اس نے کھانا کھایا, پھر اس کا چہرہ کبھی اداس نہیں رہا بلکہ وہ شادمانی سے بھر گیا. یہ اس کا ایمان تھا
کہ اب میں نے خدا کی حضوری میں دعا کی ہے, اب میرا خدا مجھے برکتوں سے بھرے گا. او پریز دی لارڈ, ہاللویا. کیسی بڑی بات ہو, پریز دی لارڈ. بائبل مقدس کے اندر 12 جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ معجزہ ہو زندگیاں شادمانی سے بھر گئی ہیں. ہاللویا, پریز دی لارڈ. پاک کلام میں لکھا ہے وہ اندھا شخص جو دیکھ نہیں سکتا تھا, خدا نے اس کو کہا جا شلوخ پہ جا کر کے دھو. وہ چلتا چلا گیا, وہ چلتا چلا گیا, چلتا چلا گیا, اس ایمان کے ساتھ کہ میری آنکھیں اب ٹھیک ہو جائیں گی. ہاللویا. وہ شخص جو تمائی کا بیٹا برتن مائی ہے, پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا کپڑا پھینک دیا. ابھی اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی, لیکن اس ایمان سے اس نے کپڑا پھینک دیا اور وہ شادمانی سے یسوع کے پاس گیا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب میری آنکھیں, او ہاللویا, اب میں اندھا نہیں رہوں گا بلکہ میرا خدا مجھے آنکھیں عنایت فرمائے گا. ہاللویا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, شادمانی آپ کا پوشن ہے, خوشی آپ کا پوشن ہے, برکتیں آپ کا پوشن ہے, ناکامی آپ کا پوشن نہیں ہے, دکھ آپ کا پوشن نہیں ہے, اداسی آپ کا پوشن نہیں ہے, کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ صادقوں کے خیمہ میں شادمانی اور نجات کی باغی ہے. پریز دی لارڈ. ہاللویا. خدا آپ کو بڑھاتا چلا جائے گا. ہاللویا. خدا آپ کو روحانی, جسمانی, مالی اور خاندانی طور پر آپ کی زندگی میں برکات نازل کرتا چلا جائے گا. Praise the Lord. You just need to have that faith in your life. جیسے حنا کا ایمان تھا. Hallelujah. ہماری خوشی کا سورس ہمارا زندہ خدا ہے. جب یسوع آپ کی زندگی کے اندر, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, سورس ہمارا یسوع ہے, باقی سب ریسورس. جب یسوع آپ کی زندگی کے اندر ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی زندگی شادمانی سے بھری ہے. Hallelujah. یسوع سے کہیں میں شادمان ہوں. Hallelujah. اور میری شادمانی کا سورس میرا زندہ خدا ہے. آمین. اس لیے نو میٹر وٹ آپ نے, شیطان جو ہے ہی از اے لائر. ناؤ لسن دس کیئرفلی. شیطان جو ہے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے, وہ مکار ہے, وہ دھوکے باز ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان آپ سے جھوٹ بولتا. یہ تیری بیماری نہیں جانی, یہ تیری کمزوری نہیں جانی, یہ فائنینشیل کرائسس نہیں جانی, یہ پرابلم ٹربل ٹرائل نہیں جانی. دوسروں کے ساتھ بھلائی ہو رہی ہے, تیرے ساتھ نہیں ہو رہی, تیرے ساتھ نہیں بھلائی ہونی. He is a liar. یہ جھوٹا ہے. لیکن جب آپ فرم کھڑے ہو جاتے ہیں, پریز دی لارڈ, ہاللویا, اور آپ یہ کہتے ہیں تو جھوٹا ہے, تو کتا ہے, تو ہارا ہوا ہے, کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے شیطان کیا ہے, وہ کتے کی مانند ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, آپ کو ڈراتا ہے. جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے, وہ کس لیول کا ہے, تو پھر آپ اس سے ڈرتے نہیں ہیں. آپ بلکہ یہ پروکلیم کرتے ہیں کہ میں تجھے یسوع کے نام سے ریبیوک کرتا ہوں, کیونکہ خدا نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پہ غالب ہو, اور کوئی چیز مجھے ضرر نہیں پہنچا سکتی. میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں, میری حدوں سے دور چلا جا. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ پاک کلام میں لکھا ہے جب تم شیطان کا مقابلہ کرو گے تو شیطان تم سے بھاگ جائے گا. وہ بھاگ جاتا ہے کیونکہ جب آپ اس سچ کو جان جاتے ہیں کہ جو شیطان کہہ رہا ہے وہ سچ نہیں ہے, جو میرا خدا کہتا ہے وہ سچ ہے. اور وہ سچ یہ ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں, میں خدا کی بیٹی ہوں. کلام یہ کہتا ہے میں تیرے آگے آگے چلوں گا, ناہموار رستوں کو ہموار بناتا چلا جاؤں گا. کلام یہ کہتا ہے مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث اور زمین کے انتہا حصے تیری ملکیت کروں گا. کلام یہ کہتا ہے کہ مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. کلام یہ کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے تازگی اور بحالی کے دن آئیں گے. کلام یہ کہتا ہے او ہاللویا کہ جو کچھ تم یسوع مسیح کے نام سے مانگو گے باپ وہ تمہارے لیے کرے گا. پریز دی لارڈ. ہاللویا. جب آپ اس سچ سے واقف ہوتے ہیں کہ میرا باپ میرے ساتھ کھڑا ہے, ہاللویا, میرا باپ میرے ساتھ ہے, ہاللویا, تو آپ شادمانی سے بھر جاتے ہیں. ہاللویا. کیونکہ جو باپ کا ہے وہ آپ کا ہے. یہ وہ سچ ہے جس سچ کو جب آپ جان جاتے ہیں, پاک کلام میں لکھا ہے جب تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. ہاللویا. پاک کلام میں لکھا ہے حنا اٹھی ہے, اس نے کھانا کھایا ہے اور وہ اب شادمان ہے. ہاللویا. پریز دی لارڈ. ابھی اس کو یہ ایمان ہے کہ خدا مجھے اولاد دینے کو ہے, اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کو اولاد عنایت فرمائی. Now listen this carefully. خدا حنا کو صرف بیٹا نہیں تھا دینا چاہتا, خدا حنا کو بڑا نبی دینا چاہتا تھا. خدا بنی اسرائیل قوم کو بڑا نبی دینا چاہتا تھا. ہاللویا. صرف بیٹا نہیں, خدا نے حنا کو اور بنی اسرائیل قوم کو ایک بڑا
نبی دیا. خدا صرف چھوٹی چھوٹی برکتیں آپ کو دینا نہیں چاہتا. خدا ٹائنی برکات کو نہیں دینا چاہتا آپ کو. خدا آپ کو بڑی برکات دینا چاہتا ہے. آپ کی سوچ، آپ کے خیال، آپ کی سمجھ سے بڑھ کر کے خدا آپ کو برکتیں دینا چاہتا ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ برکت آ گئی، اس کے پاس یہ برکت آ گئی، اس کے پاس یہ برکت آ گئی ہے، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو خدا آپ کو برکت دے گا وہ سب سے بڑی برکت ہے. ہاللیلویا، پریز اللہ. اس لیے ایون تو وہ خواتین جن کے اولاد نہیں ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا آپ کو اولاد عنایت فرمائے گا. ہاللیلویا. آج ہم آپ لوگوں کے لیے پرے بھی کریں گے، خدا آپ کو اولاد عنایت فرمائے گا. لیکن آپ نے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ میں اولاد کے بغیر بھی اپنے خدا میں مکمل ہوں. ہاللیلویا. میرا خدا عین وقت پر مجھے اولاد ضرور عنایت فرمائے گا، لیکن میں بغیر اولاد کے بھی اس وقت اپنی زندگی میں مکمل. خدا نے مجھے کمپلیٹ کریٹ کیا ہے، میں کم تر نہیں ہوں. اور خاص طور پہ جو ہسبینڈس ہیں، اگر آپ کے اولاد نہیں ہے، کبھی بھی اپنی بیوی کو اولاد کی وجہ سے مت چھوڑیں. الکانا نے ہنا کو یہ تو کہا کہ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں کے برابر نہیں ہوں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے یہ ہے کہ الکانا یہ کہتا کہ تو میرے لیے 10 بیٹوں کے برابر ہے. ہاللیلویا. اگر تیرے اولاد نہیں ہے پھر بھی میری محبت تیرے ساتھ سدا ایک جیسی رہے گی. ہاللیلویا. So you are husband and wife, you are completing God. خدا آپ کو اولاد جیسی نعمت عنایت فرمائے گا. اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے فقط خدا کی حضوری میں جھکتے چلے جانا. ہاللیلویا. تاکہ خدا ان وقت پر آپ کو بابرکت ٹھہرائے. اور وہ اولاد جن کی ماں زندہ ہے، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خوبصورت گفٹ ہے جو خدا نے آپ کی زندگی میں آپ کو عنایت فرمایا. If you want to see the love of God، اگر آپ خدا کی محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سمپلی اپنی ماں کو دیکھیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آمین. کیونکہ آپ اپنی ماں کے اندر خدا کی محبت کو دیکھیں. وہ جو انکنڈیشنل لو ہے، اس کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں ہے، وہ جو ہر دم ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی ماں ہے. So always remember this thing. No matter what process جیسا بھی ہو، حالات جیسے بھی ہو، وقت جیسا بھی ہو، ہر مشکل ٹیسٹ میں، ہر مشکل امتحان میں، زندگی کے ہر پہلو میں ماں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ اپنی ماں کے ساتھ ہیں. آمین. So what you need to do is you need to respect your mother. You know the best happiness you can have in your life is to see your mother smiling. Hallelujah. سب سے خوبصورت چیز جو سیٹسفیکشن ہے، اگر آپ کی سیٹسفیکشن یہ ہے کہ آپ کی ماں اسمائل کر رہی ہے، جو کہ کر رہی ہے، رائٹ. اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی ماں اسمائل کر رہی ہے، آپ کی ماں خوش ہے، تو میں آپ کو بتاؤں آپ کی زندگی اچیوڈ ہے. آپ آلریڈی کامیاب ہیں. ہاللیلویا. آپ نے آلریڈی بہترین زندگی گزاری ہے. ہاللیلویا. کہ آپ نے اپنی ماں کو خوش رکھا. سو آلویز ریمبر، ہمیشہ اپنی ماں کو خوش رکھیں، ہمیشہ اپنی ماں سے محبت. کین یو امیجن جیسس کرائسٹ واز آن کراس. خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہے، اسٹل ہی از کنسرن اباؤٹ ہز مدر. وہ پھر بھی اپنی ماں کے بارے میں کنسرن ہے. بعض کا لوگ کہتے ہیں وہ ہم اپنی پریشانیوں میں ہمیں یہ، نو، یو ہیو نو کنسرن. نو، آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یہ وہ رشتہ ہے جسے خدا اپنے سے منسوب کرتا ہے کہ جیسے ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے ویسے ہی میں تجھے دلاسا دوں. ہاللیلویا. خدا خود اپنے آپ کو ماں کے روپ میں لے کر آتا ہے، اور یہ محبت خدا نے ہی پیدا کی ہے ماں کے اندر. سو جو خدا جس نے ماں کے اندر محبت پیدا کی ہے، امیجن کریں وہ خدا خود کتنا محبت سے بھرا ہوا خدا. آمین. وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور اس نے اپنی محبت کو ماں کے رشتے میں ظاہر کیا ہے. سو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، listen this carefully. آپ کی زندگی کے اندر آپ کی ماں کا خوش ہونا آپ کے لیے بہت بڑی برکت ہے. آپ کی ماں کا آپ کے لیے دعائیں کرنا آپ کے لیے بہت بڑی برکت ہے. یو نیور نو، بہت سی پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں آپ کی زندگی سے چلی جاتی ہیں جب آپ کی ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ بہت سے حادثات سے، بہت سی مشکلوں سے بچ جاتے ہیں جب آپ کی ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. کامیابی ہر سٹیج کے اوپر آپ کے ساتھ رہتی ہے جب ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ رہتی ہیں. آپ بہت سی بیماریوں سے بچتے ہیں جب آپ کی ماں آنسوؤں کے ساتھ آپ کے لیے دعا کرتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی ماں آپ کے لیے برکت کا وسیلہ ہے.
وہ دولت جو آپ کو بینکس نہیں دے سکتے، وہ دولت جو آپ کو گاڑیاں نہیں دے سکتی، وہ دولت جو آپ کو دنیا کے اندر نہیں مل سکتی، وہ دولت خدا نے آپ کے گھر میں رکھی ہے اور وہ آپ کی ماں ہے. سو اپنی ماں سے محبت کریں، اپنی ماں سے پیار کریں، بیکاز لائف از آل اباؤٹ لو اینڈ کیئر. آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ سیکریفائز نہ کریں اور آپ کے ہم محبت کرتے ہیں. That is not possible even though, right? So ماں کا سب سے بڑا سیکریفائز یہ ہے کہ ماں اولاد کو جنم دیتی ہے، وہ اس پین میں سے گزرتی ہے اولاد کو. آپ تو we even cannot pay for that, right? So ماں کی محبت کو آپ کبھی بھی پے آف نہیں کر سکتے. کہتے نا خود سوکھے میں سکھانا اور خود گیلے میں لیٹنا، تو آپ کبھی بھی پے نہیں کر سکتے ماں. لو از آل اباؤٹ سیکریفائس. زندگی کی بہت سی سٹیجز کے اندر بہت سی پرابلمز اور ٹربلز آتی ہیں، رائٹ؟ آپ کی ماں جو ہے وہ ہر سٹیج کے اوپر آپ کے ساتھ رہتی ہے. دیٹ از اے ٹرو لو. No matter what's the problem, what's the trust, what's the circumstances, what's the situation, but you're still together. You're still with your mother. This is powerful. So اپنی ماں سے محبت کریں، اپنی ماں سے پیار کریں. ہاللیلویا. ماں خدا نے آپ کو برکت دی. میں بڑا مجھے I feel so sad about those people. میں اس اولاد کے بارے میں بڑا ہی برا محسوس کرتا ہوں جو اولاد اپنے پیرنٹس کا احترام نہیں کرتی، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا، ہمیں تو سارا پتا، آپ کو کیا پتا، ہمیں تو یہ بھی پتا وہ بھی پتا. تینوں کچھ بھی نہیں پتا، تینوں پتا نہیں، تین تے ناکری سے پوچھنا آتا. ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، اس لیے ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اوور اسمارٹ ان فرنٹ آف یور مدر اور یور پیرنٹس. بی ویری تھینکفل ٹو دیم. ان کے سامنے ہمیشہ ہمبل رہے. Thankful to them. That is the source of your blessing. آپ کی برکت کا وسیلہ ہے. پاک کلام کے اندر ایک حکم ہے جس کے ساتھ برکت ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ کہ تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کرنا تو میں تیری عمر دراز کروں. That is the secret. So جب آپ ماں باپ کی عزت کریں، پھر خدا کے سامنے بھی کھڑے ہو، خدا میری عمر لمبی ہے، تو نے مجھے لمبی عمر دینی ہے، تو نے مجھے صحت تندرستی دینی ہے، کیونکہ دیکھ میں احترام کر رہا ہوں، میں عزت کر رہا ہوں، رائٹ؟ سو یو آر ہیونگ گراؤنڈ ٹو اسٹینڈ آن. آپ کے پاس گراؤنڈ ہے تاکہ آپ اسٹینڈ کر سکیں. سو آلویز لو یور پیرنٹس، آلویز ریسپیکٹ یور مدر، بیکاز یور مدر از اے سورس آف بلیسنگ فار یور سون، رائٹ؟ نو میٹر وٹ سرکمسٹانسز کیا ہیں، سچویشنز کیا ہیں، ڈونٹ گیو می دی ایکسکیوزز. یہ سارے بہانے، یہ سارے ایکسکیوزز ہیں. جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ گھر آپ کی ماں کا ہے. بعض کا بچے کیا کرتے ہیں، اپنی ماں کو یا باپ کو کہاں چھوڑاتے؟ اولڈ ایج ہوم میں، ہے نا؟ تو ماں کو پتا ہوتا تھا، ماں بچپن سے انہوں چھاڑ کے آتی تھی جنگل سے، چلو ذرا تو پھر ذرا تھی، ہے نا؟ سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ کس قدر محبت سے اس تمام تر سچویشن میں سے گزر کر کے آپ کی ماں آپ کو اپنی محبت دکھاتی ہے، رائٹ؟ سو آلویز ریمبر دس تھنگ. I still remember ایک اسٹوری جو مجھے بھی یاد آ رہی ہے. ایک بچہ ہوتا ہے اور وہ بہت ہو جاتا ہے امیر، بڑا پیسہ پوسا آ جاتا ہے اس کے پاس، اور وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیتا. ماں کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیتا تو جہاں پہ وہ ہوتا ہے، جہاں پہ اس کی ماں ہوتی ہے، اوپر پنکھا بھی نہیں چل رہا ہوتا. تو وہ حالانکہ وہ بڑا امیر ہوتا ہے، لیکن وہ جب اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ جو اولڈ ایج ہوم والے ہوتے ہیں اس کو کالز کرتے ہیں بار بار کہ جی آپ کی ماں کہہ رہی میں نے ملنا ہے. وہ جب ملنے آتا تو ملتا ہے تو اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ یہ پنکھا نہیں چل رہا. تو وہ بولتا ہے، کہتا ہے ماں کہ پنکھا نہیں چل رہا تو یہاں پہ اسٹاف کو کہہ دینا تھا، وہ ٹھیک کر دیتا پنکھا. مجھے اتنی دور سے بلایا کہ پنکھا ٹھیک ہو جائے، میرے پاس اتنے کام ہیں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ یہ پنکھا تو ٹھیک کروا دے میرے لیے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کل کو اگر تیرے بچے تجھے یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے تو کیسے رہے گا. Even though in that situation
Can you imagine that how much love she had in her heart? وہ اس سچویشن میں بھی یہ احساس کر رہی ہے کہ پنکھا نہ چلا تو تو کیسے اسٹے کرے گا. بعض اوقات بہت سی اولاد ایسی ہوتی ہے جو they don't concern about their mothers. They don't have heart for their parents. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کی یہ دولت, آپ کا روپیہ پیسہ, آپ کے اسٹیٹسز کچھ بھی نہیں. These are nothing. یہ رشتہ جو خدا نے آپ کو دیا ہے, یہ رشتہ ان سب چیزوں سے اوپر ہے. یہ سب چیزیں نیچے ہیں. سو اس رشتے کو کبھی بھی نیچے مت لیتے ہیں, کیونکہ خدا نے آپ کو نیچے کے لیے نہیں اوپر کے لیے بنایا. ہاللیلویا. خدا نے آپ کو سر ٹھہرایا, آپ دکھ نہیں ہے. خدا نے آپ کو کامیاب بنایا, آپ ناکام نہیں ہے. خدا نے آپ کو بہترین بنایا. سو just be the obedient. اس خدا کے پاک کلام کی تابع داری کریں, اپنے پیرنٹس کی تابع داری کریں, خدا میں مشغول رہیں اور اپنی محبت کو اپنی سیکریفائس سے ظاہر کریں. ہاللیلویا. If you're not ready to sacrifice anything, what are you doing? I mean, everyone is seeing, right? How you would be able to now. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ماں کی محبت جو ہے وہ انکنڈیشنل ہوتی ہے, کیونکہ نو میٹر وٹ کچھ بھی کیوں نہ ہو وہ انکنڈیشنل رہنی ہے. آپ صحت مند ہیں, ماں کی محبت ہے. آپ بیمار ہیں, ماں کی محبت. بیماری سے بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے. چکن سوپ بھی مل رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ فروٹ بھی کاٹ کے مل رہا ہوتا ہے نا, ساتھ ملک شیک اور وائلڈ ایگ, سب کچھ مل رہا. سو یو نو, نو میٹر وٹ حالات کیا ہیں, سرکمسٹانسز کیا ہیں, اٹس اے ٹیسٹڈ لو. اٹس اے لو وچ آلریڈی بین سیکریفائزڈ. سو اٹس انکنڈیشنل. سو اس مدرس ڈے کے اوپر صرف مدرس ڈے پہ اپنی ماؤں کو گلے سے مت لگائیں خالی, یا اپنی مدرس ڈے پہ نہیں صرف اپنی ماؤں کے لیے کہیں کہ میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں, بڑا پیار کرتا ہوں. نو, ایوری ڈے از اے مدر ڈے. ہر دن ماں کا دن ہے, بلکہ ماں کے بغیر دن ہی نہیں ہے. سو اپنی ماں سے محبت کریں, اپنی ماں کا احترام کریں, اپنے پیرنٹس کا احترام کریں. اگر آپ یہ کریں گے تو میں آپ کو ایک چیز کی گارنٹی دے سکتا ہوں, آپ اپنے پیرنٹس کی عزت کریں, خدا آپ کے لیے بحالی پیدا کریں, خدا آپ کو سرفراز کرے گا, خدا آپ کے لیولز کو انکریز کرتا چلا جائے گا. سو حنا کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حنا کو خدا نے اولاد عنایت فرمائی اور ایک بہت بڑا نبی برپا ہوا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آج بھی خدا برکات سے بھرنا چاہتا ہے. ماؤں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے, اور اولاد کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی ماں سے محبت کرے, ان کا احترام کرے. پاک کلام میں لکھا ہے کہ فننا اس کو ستاتی رہی, لیکن خدا نے حنا کو خوبصورت اولاد عنایت فرمائی. اور یہ اولاد خدا کی طرف سے برکت ہے. ہاللیلویا. اور اس نے خدا کی حضوری میں پیش کر دی. I still remember, مجھے یاد ہے ماما اور پاپا اکثر یہ قصہ سناتے رہے. جب میں پیدا ہوا تو میری طبیعت کافی خراب تھی, ان دنوں خراب رہتے تھے ایسے ہی ماما, تو طبیعت کافی خراب رہتی تھی. تو جب دعا کی میری والدہ نے, میرے والد نے, تو دعا یہ کی کہ خداوند تو اس کو زندگی دے, اور اگر تو زندگی دے گا تو یہ بیٹا ہم تیری حضور میں دیں گے. اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یہ آپ کا بیٹا جو ہے یہ بچے گا. آکسیجن ماما کہنے لگی ہے نا. سو آئی ایم اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف یو. ماں کی دعائیں کام کرتی ہیں, رائٹ. اینڈ آئی نیور تھاٹ, میں نے نہیں تھا سوچا کہ میں فرنٹ پر آ کر کے کلام شیئر کروں گا یا اس طرح سے خدا کی خدمت کروں گا. لیکن خدا نے مجھے اپنے کلام کے لیے, اپنے نام کے لیے بلایا ہے تاکہ میں خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں. یہ وہ وعدہ ہے جو وعدہ خدا کی بندی نے کیا, اور خدا نے اس کو میری زندگی کے اندر پورا کیا ہے. سو اس لیے آپ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ماں کی دعائیں پوری ہوتی ہیں, خدا برکات سے بھرتا ہے. اینڈ آئی ایم ہیئر اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف یو. میں آپ کے سامنے جو کھڑا ہوں, یہ میری ماں کی دعائیں. ہاللیلویا. یہ وہ ڈیڈیکیشن ہے, یہ وہ
سنڈے اسکول کے اندر ہمیں بھیجنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ساتھ بیٹھ کر کے دعا کرنا ہے. بہت سی مائیں نال بہ کے دعائیں کر دی. موبائل پہ آج کل تو ویسے ٹرینڈ چڑھا ہوا ہے، ماما واسطے سب تو بہترین کام ہے. آپ بھی موبائل سے لگے رہنا تو بچیاں نو لے وہ کیا ٹیب ہے وہ دے دینا. بچے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں تو ماں بھی موبائل پہ، تو آپس میں گیمیں کھیل رہے ہیں. نو دیٹ، اس لیے وہ نبی برپا نہیں ہو رہے، اس لیے بابرکت زندگیاں نہیں ہو رہی. سو جو مائیں اپنے بچوں کے اندر کلام کو آپ کو پتا آج بھی یہودی مائیں جو ہیں، وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ایون جب کنسیو کرتی ہیں مائیں، تو اس وقت بھی وہ شریعت پڑھ کے سنا رہی ہوتی ہیں ان کو، وہ کوئی گانے نہیں سنا رہی ہوتی. یہاں پر تو ماں پاس سلاتی ہوتی ہے تو اوپر پنکھا چلتا ہے، نیچے منا سوتا ہے، تو آگے سے کاٹ دیتی. جہاں پہ آتا ہے نا مننے کی ماں موٹی، وہ کاٹ دیتی ہیں، یہ رکھتی مننے کی ماں پتلی. نو، دس از ناٹ دا وومن آف گاڈ. یہ خدا کی بیٹیاں جو مائیں بنتی ہیں، یہ ان کا نہیں کام. ان کو کلام سنانا ہے اپنی اولاد کو، ان کو اپنی اولاد کو کلام کے مطابق چلانا ہے، تاکہ خدا ان کی اولاد کو بابرکت کرے، تاکہ خدا کے خادمین پیدا ہوں. آپ کی نسل میں سے خدا کے بیٹے، خدا کی بیٹیاں پیدا ہوں. یہ تبھی ممکن ہے جب آپ خود کلام سے بھرے ہوں گے. ہماری ماں سنڈے اسکول سروسز میں ہمیں لے کر کے جانا، گیتوں کی پریکٹس کروانا، ٹائم پہ تیار کروانا، چرچ کے اندر بھیجنا، اور آج ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. چرچ صاف کرنا، ہم چرچز کو ہم لوگ صاف کرتے تھے. سو یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ تاکہ آپ لوگ انکریج ہو سکیں کہ آج بھی خدا اچھا بیج بویا گیا ہو تو آج بھی خدا اس کو پھلدار کرتا ہے. ہاللیلویا. برا بیج بویا گیا ہو تو اونٹ کٹارے اگتے ہیں، لیکن اچھا بیج جو ہے وہ ہمیشہ پھل لے کر آتا ہے. حالانکہ ہماری ماں نے بہت زیادہ سختی نہیں کی. ماما کی سختی یہ ہوتی تھی کہ ماما نے سختی کرنی تو آپ بھی رونا شروع کر دینا. بٹ ریمبر دس تھنگ، جب ماں دعائیں کرتی ہے تو اولاد خدا میں بڑھتی چلی جاتی ہے. جب ماں اولاد کو لے کر بیٹھتی ہے، دعائیں کرتی ہے، تو پھر خدا کے سورما پیدا ہوتے ہیں. سو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے. آپ نے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے. اولاد نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے. ماں باپ نے اولاد کو خدا میں بڑھانا ہے. اگر آپ ماں ہیں، خدا آپ کو برکت دے. اگر آپ ابھی ماں نہیں بھی ہیں تو اس بات کا ایمان رکھیں کہ خدا نے آپ کو کمپلیٹ کریٹ کیا اور خدا آنے والے وقت میں آپ کو اولاد جیسی نعمت عنایت فرمائے گا. آمین. ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے، دعا کریں.